اسلام ہمارا اسلام ہمارا اسلام ہمارا اسلام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مل کے پڑھیے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، لے کر حاضر ہے پروگرام کا نام ہے ہمارا. جی پیارے بچوں اور کرس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا اسلام. آپ سب کو پروگرام ہمارا اسلام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں. پیارے بچوں اور کرڈز مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہمارے اسلام میں مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جن کے ذریعے آپ تک دین اسلام کی معلومات کو پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے. آپ نے شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے انشاءاللہ الکریم. بہت کچھ نیا اور بہت کچھ انٹرسٹنگ آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا. آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور کرڈز مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو لے کر چلتے ہیں آگے. اور آج کا سوال پہلے آپ سے کرتے ہیں. آج کا سوال یہ ہے، بتائیے کہ اللہ پاک نے مسلمانوں کے لیے آخرت میں کون سا گھر بنایا ہے؟ اللہ پاک نے مسلمانوں کے لیے جنت آخرت میں، اللہ پاک نے مسلمانوں کے لیے آخرت میں کون سا گھر بنایا ہے؟ آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور کرس مدنی چینل کے ناظرین پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آئے ہم سب مل کر درود پاک پڑھتے ہیں. ہمارا اسلام صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 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 پیارے بچوں اور کرس مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل کتابوں میں ملتے ہیں. ایک بہت ہی پیاری فضیلت میں آپ کو سناؤں گا کہ اللہ پاک کے آخری نبی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن، کون سے دن؟ قیامت کے دن اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. قیامت کے دن ایک سایہ ہوگا. کون سا ہوگا؟ اللہ پاک کا عرش. اس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ قیامت کے دن اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے. ایک ہے پہلا وہ تو عرض کی گئی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو فرمایا کہ پہلا وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی کو دور کرے. پہلا کون سا شخص ہوگا؟ جو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی پریشانی کو دور کرے. دوسرا وہ شخص ہوگا کہ جو میری سنت کو زندہ کرنے والا ہوگا. کون سا شخص ہوگا؟ زندہ کرنے والا ہوگا. اور تیسرا وہ شخص ہوگا کہ جو مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا ہوگا. مدنی چینل کے ناظرین، تیسرا شخص درود پاک پڑھنے والا اور کثرت سے درود پاک پڑھنے والا. پتہ چلتا ہے کہ کثرت سے درود پاک پڑھنا کتنا پیارا عمل ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک کا عرش کا سایہ نصیب ہوگا ایسے شخص کو. اور پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کثرت سے درود پاک پڑھنے والا کتنی بار درود پاک پڑھنا اس کے لیے کس کو پتہ ہے؟ پتہ ہے کسی کو؟ خزیمہ بھائی بتائیں گے. چلیں بتائیں جی. خزیمہ بھائی 313 مرتبہ.
جی 313 بار جو شخص درود پاک پڑھتا ہے وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں اس کا شامل وہ شمار ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ خزیمہ بھائی کا جواب درست ہے. تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سب کم از کم روزانہ 313 بار درود پاک پڑھیں. اللہ کریم ہم سب کو کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنائے. آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور کرٹس بدیشہ کے ناظرین. آج کا سوال ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں. آج کا سوال یہ ہے، بتائیے کہ قیامت کے دن اللہ پاک نے آخرت میں مسلمانوں کے لیے کون سا گھر تیار کیا ہوا ہے؟ آخرت میں اللہ پاک نے مسلمانوں کے لیے کون سا گھر تیار کیا ہوا ہے؟ آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور کرٹس بندیشہ کے ناظرین اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آسان سوالات. ہمارا اسلام، ہمارا اسلام. جی پیارے بچوں اور کرٹس بندیشہ کے ناظرین، سیگمنٹ ہے آسان ہوں گے کچھ سوالات ٹیم اے سے بھی اور ٹیم بی سے بھی. جی ٹیم اے والے تیار ہیں؟ آ جائیں بھائی. جی چلو سعد بھائی، سعد نام ہے نا بھائی. پہلا سوال ٹیم اے سے، بتائیے کہ نیکی کرنے کی قوت اور برائی سے بچنے کی طاقت کون دیتا ہے؟ جی اللہ پاک. اللہ پاک. آپ کیا کہتے ہیں بھائی؟ اللہ پاک. اور آپ بھی بتا دیں بھائی. اللہ پاک. بھی بتا دیں. اللہ پاک. آپ بھی بتا دیں بھائی. اللہ پاک. آپ بھی بتا دیں بھائی. حاذق بھائی. اللہ پاک. جی اللہ پاک. نیکی کرنے کی قوت اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اللہ پاک دیتا ہے. جواب درست ہے. جی پیارے بچوں اور کرٹس بدیشہ کے ناظرین، اگلا سوال ہے ٹیم بی سے. بتائیے کہ کون سی چیز ہے جسے بغیر ذبح کیے کھا سکتے ہیں؟ مچھلی. مچھلی. جی مچھلی. چلیں پیارے بچوں اور کرٹس بدیشہ کے ناظرین، مچھلی ایسا جانور، مچھلی چیز ایسی ہے کہ جسے بغیر ذبح کیے ہوئے بھی کھا سکتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے. اگلا سوال ٹیم اے والوں سے. بتائیے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی قبر مبارک کہاں ہے؟ جی سعد بھائی. جنت البقی. جی جنت البقیع. آپ کیا کہتے ہیں؟ جنت البقی. جی جنت البقیع. سوال یہ تھا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی قبر مبارک کہاں ہے؟ جی بتائیں. جنت البقی. آپ بھی بتائیں بھائی. جنت البقیع. جنت البقیع. اب جنت البقیع کا ہے، یہ کس کس کو پتہ ہے؟ یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے بھائی. پتہ ہے عمر بھائی کو؟ آپ بتا دیں بھائی. مدینہ منورہ میں. جی یہ کہہ رہے ہیں کہ مدینہ پاک میں جنت البقیع ہے. جواب ان کا درست ہے. ماشاءاللہ. اگلا سوال بتائیے کہ اذان ہجرت کی کس سال شروع ہوئی؟ جی پہلے سال. پہلے سال. سوچ رہے ہیں، بہت سارے آپشن ہیں. پہلے سال. پہلے سال. آپ کیا کہتے ہیں غلام طاہر بھائی؟ پہلے سال. آپ کیا کہتے ہیں بھائی؟ پہلے سال. آپ کیا کہتے ہیں بھائی؟ پہلے سال. آپ کیا کہتے ہیں بھائی سبھی بھائی؟ پہلے سال. جی پیارے بچوں اور کرٹس مدیشہ کے ناظرین، اذان ہجرت کے پہلے سال شروع ہوئی. جواب ان کا درست ہے. اگلا سوال ہے ٹیم اے والوں سے. غصہ کس کو آتا ہے؟ نہیں آتا؟ کسی کو بھی نہیں آتا؟ نہیں آتا؟ آتا ہے. اب آپ سے سوال یہ بتائیے، غصہ آ جائے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ کہہ رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں بھائی؟ بتائیں نا، مائک میں بتائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. عمر بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بھائی یہی پڑھتے ہیں؟ جی. غصہ نہیں آتا آپ کو؟ غصہ نہیں آتا آپ کو؟ نہیں. نہیں آتا؟ دیکھ رہے ہیں غلام صاحب بتا دیں گے مجھے؟ بتا دیں. نہیں بتائے؟ نہیں. آتا ہے غصہ نہیں آتا؟ یہ بتا دیں پھر. نہیں آتا. نہیں آتا؟ چلے ماشاءاللہ اچھی بات ہے. غصہ نہیں آتا غلام صاحب سے میں پوچھ لوں گا پھر، ٹھیک ہے؟ چلے پیارے بچوں اور کرٹس مدیشہ کے ناظرین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ تعوذ کہلاتا ہے، اور جب غصہ آ جائے تو تعوذ پڑھنا چاہیے. جواب ان کا درست ہے. بتائیے کہ اللہ پاک کو ایک ماننا
اللہ پاک کو ایک ماننا کیا کہلاتا ہے؟ جی توحید. بتائیں بھائی. توحید. آپ بھی بتائیں گے؟ چلو بتائیں. توحید. آپ بھی بتا دیں بھائی. توحید. ان کو تو دیں بھائی. توحید. جی توحید کہلاتا ہے. جواب ان کا درست ہے. سوال ہے بہت انٹرسٹنگ سوال ہے. بتائیے کہ جنات کی کتنی قسمیں ہیں؟ جنات کی کتنی قسمیں بھائی بتائیں. او بھائی 3. 3 ہیں. جی. سوچ رہے ہیں؟ جی. کہنا ہے 3 قسمیں بھائی. 3. آپشن لیں گے؟ نہیں. آپشن دوں؟ نہیں. نہیں. کیا کہتے ہیں عاصق بھائی؟ 3. آپشن دوں؟ نہیں. کنفرم ہے؟ سوچ لیا؟ جی. دیکھ لیں. جی 3. جنات کی 3 قسمیں ہیں. حدیث پاک کے مطابق جنات کی 3 قسمیں ہیں. ایک وہ جن کے پر ہوتے ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے ہیں. ایک کون سے جن ہوتے ہیں؟ اچھا وہ جن کے پہلی قسم یہ ہے جنات میں سے کہ وہ جن کے پر ہوتے ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے ہیں. اور دوسری وہ جو سانپ اور کتے کی شکل میں ہوتے ہیں. اور تیسری وہ جو سفر کرتے ہیں اور ٹھہرتے ہیں. تو یہ 3 قسمیں ہیں حدیث پاک کے مطابق جنات کی. اللہ پاک سے ہمیں جنات کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے. دوسری یہ ہے کہ وہ جو سانپ اور کتے کی شکل میں ہوتے ہیں. اور تیسری یہ ہے کہ وہ جو سفر کرتے ہیں اور ٹھہرتے ہیں. چلیں پیارے بچوں اور کڈس مدرسہ کے ناظرین یہ تھا سوال اور انہوں نے دیا جواب کہ جنات کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. آئیے بڑھتے ہیں اب اگلے سوال کی طرف. اور آخری سوال ہے سیگمنٹ کا. سوال یہ بتائیے کہ سیدھے ہاتھ کی کس انگلی سے ناخن کاٹنا شروع کرنا چاہیے؟ جی شہادت کی. شہادت کی. جی شہادت کی. آپ کیا کہتے ہیں بھائی؟ شہادت کی. آپ کیا کہتے ہیں؟ شہادت کی. جی سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی یعنی شہادت کی انگلی سے ناخن کاٹنے کی ابتدا کرنی چاہیے. ناخن کاٹنا شروع کرنا چاہیے. جواب ان کا درست ہے. جی پیارے بچوں اور کڈس مدرسہ کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کال کی جانب. میرا نام انس ہے. میں گجرات سے ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے جنت. جی انشاءاللہ اور کریم صحیح جواب آخر میں بتائیں گے. پروگرام کے اینڈ میں بتائیں گے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس سیگمنٹ کا نام ہے باکس ایکٹیویٹی. ہمارا اسلام ہمارا اسلام. جی پیارے بچوں اور کڈس مدرسہ کے ناظرین آ چکے ہیں سیگمنٹ میں. سیگمنٹ کا نام ہے باکس ایکٹیویٹی. ہوں گے کچھ سوالات ٹیم اے سے بھی اور ٹیم بی سے بھی. تیار ہیں ٹیم اے والے؟ کون آئے گا؟ ایک بس ایک نہیں سب ہاتھ اٹھائیں نا. سب ابھی تو تیار تو سارے تھے. ٹائم اٹھائیں. چلیں بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ سب تیار ہیں بھائی. چلیں پھر ایک کام یہ کریں آپ آ جائیں. جی چلیں اس طرف آئیں. کون سا باکس کھلانا چاہیں گے؟ نمبر 3. نمبر 3 سوچ لیں. جی. بول دیں. جی نمبر 3 کے پیچھے ہے جنت. چلیں پہلا سوال یہ ہے بتائیے کہ کس کی اچھی تربیت کرنے کا بدلہ جنت ہے؟ بیٹی. سوچ رہے ہیں؟ جی. یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹیوں کی اچھی تربیت کرنے کا بدلہ جنت ہے. یہی آپ نے کہا؟ جی. اور ان کا جواب کیا کہتے ہیں بھائی ٹیم اے والے؟ صحیح ہے درست ہے بھائی. چلیں ٹیم اے والے کہہ رہے ہیں ان کا جواب ماشاء اللہ ان کا جواب. جی پیارے بچوں سب ہی کی اچھی تربیت ہونی چاہیے لیکن احادیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر بیٹیوں کی اچھی تربیت کرنے اور ان سے اچھا سلوک کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری عطا فرمائی ہے ماشاء اللہ. اور ان کا جواب ہو چکا ہے درست. اب کون آئے گا بھائی؟ ٹیم بی سے آ جائیں بھائی سب سے آخر میں. غلام طاہر بھائی اگلی باری میں آئیے گا آپ. ٹھیک ہے آ جائیں. کون سا باکس کھلوائیں گے؟ 7. جی 7. نمبر 7. جی نمبر 7 میں ہے کوشش کریں. آپ اپنی جگہ پہ واپس ہیں. چلیں پیارے بچے اور کڈس مدرسہ کے ناظرین اس سیگمنٹ میں بیسیکلی 2 باکسز ایسے نکلتے ہیں کہ جس میں آ جاتا ہے کوشش کریں. تو پھر جو بچہ اس سیگمنٹ میں آتا ہے تو اس کو اپنی جگہ پہ واپس جانا پڑتا ہے اور اگلی بار آ کے پھر کوشش کرنی ہوتی ہے. یوں ٹیم اے والوں کے پاس موقع ہے آگے بڑھنے کا. اگر آپ نے بھی کوشش کرنے نکال دیا ہے آپ نے کوئی غلطی کر دی
تو پھر یہ موقع نہیں ملے گا، مگر ابھی آپ کے پاس موقع ہے. تو کون آئے گا بھائی؟ ایک نہیں، پھر آپ آ جائیں. چلیں بغیر ہاتھ اٹھائی بلانا پڑ رہا ہے. چلیں آ جائیں. کون سا باکس کھلوائیں گے؟ نمبر 4. نمبر ادھر نمبر 4. نمبر 4 میں بھی ہے، کوشش کریں. چلیں بھائی تو یہاں پر یہ باکس بھی ہوا کلوز. تو اب آپ اپنی جگہ پر جائیں. اب آ جائیں ٹیم اے سے. بھائی بچت ہو گئی ٹیم اے والوں کی. غلام تو بھائی آپ آ جائیں. جی کون سا باکس کھلوائیں گے غلام تھا بھائی؟ 3. جی 3 میں ہے جنت. ایک اور سوال ہے جنت کے حوالے سے. بتائیے کس کے قدموں کے نیچے جنت ہے؟ والدہ. والدہ یعنی امی، جی. ماں. جی. جی امی یعنی ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، والدہ کے قدموں کے نیچے جنت ہے. جواب ان کا درست ہے. ماشاء اللہ. جی اب کون آئے گا بھائی؟ آ جاؤ عمر بھائی. جی نمبر 2. جی نمبر 2. نمبر 2 میں ہے معجزہ. بنی اسرائیل کے لیے پتھر پر لاٹھی مار کر پانی نکالنا کس کا معجزہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. سوچ رہے ہیں؟ جی. یہی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لیے پتھر پر لاٹھی مار کر پانی نکالنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے. صحیح کہا آپ نے؟ جی. غلطی تو نہیں کر رہے؟ سوچ لیا آپ نے؟ جی جناب ان کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. اپنی جگہ پر جائیں. جواب درست دے دیا آپ نے. جی اب کون آئے گا بھائی ٹیم اے والوں سے؟ آ جائیں. جی چلیں. کون سا باکس؟ نمبر 1. نمبر 1. نمبر 1 ہے نبی علیہ السلام. سوال یہ ہے کس نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے صرف بیٹے عطا فرمائے تھے؟ جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ابھی میں آپ سے آپشن دیتا ہوں آپ کو، کیونکہ ان کی عمر مجھے چھوٹی لگ رہی ہے. تو آپشن ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم. سوچ لیں؟ سوچ لیا. سوچ لیں. سوچ لیا. سوچ لیا. یہی جواب ہے؟ جی. انہوں نے جواب دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام. جواب ان کا درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے صرف بیٹے عطا فرمائے تھے. جواب ان کا درست ہو چکا ہے. کون آئے گا بھائی؟ حاذق بھائی آپ آ جائیں. چلیں آپ. جی حاذق بھائی کون سا باکس کھلوائیں گے؟ نمبر 3. نمبر 3 تو کھول گیا، پورا ہو گیا. اب بتائیں نمبر 1 2 4. نمبر 2. 2. نمبر 2 میں ہے سوال معجزہ. سوال یہ بتائیے کہ چاند کو دو ٹکڑے کرنے والا معجزہ کس نبی علیہ السلام نے دکھایا؟ جی کس نے؟ آپشن دوں آپ کو؟ حضرت یہ آپشن دیتا ہوں میں آپ کو. دے دوں؟ چلو میں آپ کو آپشن دیتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ حضرت وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اشارہ فرمانے پر چاند کتنے ٹکڑے ہو گیا تھا؟ 2 ٹکڑے ہو گیا تھا. ماشاءاللہ جواب درست ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں چاند شک ہوں، پیڑ بولیں، جانور سجدہ کریں، بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہے. چاند شک ہو یعنی چاند کے 2 ٹکڑے ہوں، پیڑ بولیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی پیڑ کو حکم فرماتے کہ بول تو بولتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کی گواہی دیتا تھا. اور پیڑ بولیں جانور سجدہ کریں، جانور بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کیا کرتے تھے. تو یہ 3 معجزات کو ذکر فرما کر یہ فرمایا کہ بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہے. ایک اور شعر ہے کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مغد میں،
کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. یہ تو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم دیکھتے ہیں نا بچے ٹوائے سے کھیلتے ہیں. جس سے کھیلتے ہیں ٹوائے سے. پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں چاند سے کھیلا کرتے تھے. جس طرف اشارہ فرماتے چاند اس طرف جھک جایا کرتا. جس طرف اشارہ فرماتے چاند اس طرف جھک جایا کرتا. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مغرب میں. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مغرب میں. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مغرب میں. کیا چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. تو معجزات کی بات ہو گئی. چلیں اب واپسی سیگمنٹ کی طرف بڑھیں. چلیں کون آئے گا بھائی؟ ٹیم اے والے آئے تھے, ٹیم بی والے, ٹیم بی والے آئے تھے. چلیں ٹیم اے سے کون آئے گا؟ آ جائیں خزیمہ بھائی. یہ تو ہو گیا کلوز. جی سوال یہ ہے بتائیے کہ قیامت کے دن, بلکہ سوال یہ ہے کہ آخرت کے دن اللہ پاک نے مسلمانوں کے لیے کون سا گھر تیار کر رکھا ہے؟ جی نمبر 1. 1 سوچ لیں. جی کھول دوں نمبر 1. پہلے یہ بھی کھول دوں, یہ بھی کھول دوں. نمبر 1 میں ہے نبی علیہ السلام. سوال یہ ہے دنیا میں تشریف لانے والے آخری نبی علیہ السلام کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارا نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لانے والے آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. تبھی تو ہم کہتے ہیں محمد مصطفیٰ احمد مجتبی آمنہ کا لاڈلا شاہ گھر دو سرا ہے حبیب کبریا ہے شفیع الورا آسیوں کا آسرا اعتقاد فاطمہ ہے یقین عائشہ ہے سب سے آخری نبی, سب سے آخری نبی. چلیں آ جائیں واپسی سیگمنٹ کی طرف. ٹیم بی والے کون آئے گا بھائی؟ ٹیم اے والے جی کون آئے گا؟ عمر بھائی تو آ گئے نا, اب کوئی اور ہے. چلیں آ جائے سب سے آخر میں احمد بھائی, احمد رضا بھائی. جی احمد رضا بھائی کون سا وقت سلوانے چاہیں گے؟ 1 ہو گیا ہے, 2 ہو گیا ہے اور 3 بھی ہو گیا ہے. 4 سوچ لیں. 6 لقب ام القریٰ کس شہر کا لقب ہے؟ مدینہ, ٹھیک ہے. ام القریٰ کس شہر کا لقب ہے؟ یہ سوال ہے آپ کی ذہانت کے متعلق. عمر بھائی آپ نے دخل اندازی نہیں کرنی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ سوال ہے احمد رضا بھائی سے. کعبہ. کعبہ کیا شہر تھوڑی ہے کعبہ؟ ایک کعبہ شریف کوئی شہر ہے؟ کعبہ شریف کوئی شہر ہے؟ نہیں. کعبہ شریف ایک شہر میں, خانہ کعبہ ایک شہر میں. شہر کا نام بتا دیں. جی کیا کہتے ہیں بھائی؟ جلدی کاؤنٹ ڈاؤن شروع کریں گے. ٹیم اے والے 8 7 6 5 4 3 2 مکہ مکرمہ کو ام القریٰ بھی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ ام القریٰ بھی کہا جاتا ہے. کوئی بات نہیں, آپ نے اس سوال سے ایک بات سیکھ لی. کیا کہا جاتا ہے؟ ام القریٰ کسے کہتے ہیں؟ مکہ کو کہتے ہیں. جی مکہ مکرمہ کو ام القریٰ بھی کہتے ہیں. ماشاءاللہ آپ اپنی جگہ پر جائیں. اب آپ نے دیکھیں سیکھ لیا نا. نہیں آتا ہوتا چیٹنگ کر کے دیتے, کوئی فائدہ نہیں ہوتا. چلیں بھائی کون آئے گا ٹیم اے والوں سے؟ آ جائیں بھائی. جی کون سا باکس کھلوائیں گے بھائی؟ 1 2 3 1 2 3 کے علاوہ
نمبر 5. 5. جی تعمیر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کتنی مسجدیں تعمیر ہوئیں؟ بتائیں بھائی. چلو آپشن دیتا ہوں میں آپ کو. 1000, 2000, 4000. جلدی بتا دیں. کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر رہے ہیں. پھر کیا نام ہے آپ کا؟ محمد سبی. سبھی بھائی سوچ لیں. 10. چلیں آپ کی ایج کیا ہے؟ ایک منٹ ایج کیا ہے؟ عمر بتائیں. عمر 4 سال 5 سال کتنی ہے؟ 5 سال ہے. 6 سال ہے. ایک کام کریں جلدی جائیں ٹیم اے والوں سے پوچھ کر جائیں کیونکہ چھوٹی عمر ہے. کتنی عمر ہے؟ 6 سال کی عمر ہے. اگر عاشق بھائی بھی یہ آتے تو پھر عاشق بھائی کو یہاں آپشن دیتے. ٹھیک ہے بھائی. چلیں. 4000. 4000 مسجدیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تعمیر ہوئی. ماشاء اللہ جواب ان کا درست ہے. ٹھیک ہے بھائی دے دیا جواب. چلیں آپ اپنی جگہ پر جائیں. چلیں آپ کون آئے گا ٹیم بی سے؟ آ جائیں. جی کیا نام ہے آپ کا؟ شاہزین. شاہزین بھائی. شاہزین بھائی کون سا وقت اٹھائیں گے؟ نمبر 5. نمبر 5. 5. چلیں شاہزین بھائی کے لیے نمبر 5 کھول دیا ہے ہم نے. سوال یہ ہے بتائیے کہ مسجد نبوی شریف کا پہلا گنبد کب تعمیر ہوا؟ کسی کو پتہ ہے؟ پتہ ہے؟ 1269. جی ماشاء اللہ 1269 ہجری یعنی 1269 ہجری میں یہ تعمیر ہوا. جواب ان کا درست ہے. 1269 عیسوی میں یعنی 1269 عیسوی میں یہ پہلا گنبد تعمیر ہوا. ماشاء اللہ ان کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ اپنی جگہ پر جائیں گے. جواب درست دے دیا ہے. اب کون آئے گا بھائی؟ آ جائیں بھائی. رام دارا بھائی سب کو بھیجنا بھائی. جی نمبر 6. نمبر 6. جی 6 میں ہے حکیم الامت. کس کا لقب ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کا. چلیں حضرت داؤد علیہ السلام. آپ کا جواب غلط ہے. اپنی جگہ پر جائیں گے. اللہ اکبر. اب کون آئے گا بھائی؟ نہیں آپ تو نہیں. اس کے علاوہ کوئی کسی اور کو بھیجیں. کوئی ابھی تک نہیں آیا ہوں. سب آ گئے. ایک کام یہ کرتے ہیں کہ نہیں حاضق بھائی کو بھیجتے ہیں. چلیں آپ سے بھی یہ سوال ہے حکیم الامت کس کو کہتے ہیں؟ ایک کام کریں اب آپ جی سیدھے ہاتھ سے مائک لیں. چلیں اب ایک کام کریے جلدی جائیں ٹیم بی والوں سے پوچھ کر. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ سے. اتنا بڑا نام نہ سکھائیں. مفتی احمد یار خان بس. مفتی احمد یار خان. مفتی احمد یار خان. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ کی تعالی. میں نے سن لیا تھا کہ یہی جواب بتا رہے تھے اس لیے بتایا بھائی. چلیں مائک لیں. ماشاء اللہ ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. چلیں برابر ہے. آگے بڑھ گئے ٹیم بی والے. کون آگے؟ جی برابر ہیں. چلیں پیارے بچے اور کرسمس بھتیجے کے ناظرین یہ تھا ہمارا سیگمنٹ جس سیگمنٹ کا نام تھا باکس ایکٹیویٹی. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس سیگمنٹ کا نام ہے آئیں دعا سنیں. ہمارا اسلام ہمارا اسلام. چلیں پہلا ہے ٹیم اے والوں سے. دعا گئے نظر لگ جائے تو کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ اور ٹیم بی قرآن پاک پڑھنے کی دعا سنائیں. کون سی سنائیں گے؟ نظر لگ جانے والی یاد ہے؟ چلیں بھائی دیں مائک. احمد بھائی کو مائک دیں. جی اللہم اذہب حرہا بردہا ووصبہا اللہم اذہب حرہا وبردہا ووصبہا
اللہم اللهم اذہب أذهب حرہا حرها وبردہا وبردها ووصبہا. وبصرها. چلیں یاد ہوئی کسی کو؟ چلیں بھائی سنائیں. اللهم أذهب حرها وبردها ووصبها. چلیں. اللهم أذهب حرها وبردها ووصبها. اللهم أذهب حرها وبرها وبصرها. اللهم أذهب حرها وبرها ووصبها. اللہم اذہب حرہا وبردہا. برہا نہیں ہے، بردہا ووصبہا. ٹھیک ہے، تو دال بھی ہے بیچ میں، آپ درست کر کے پڑھیں آخر والے. احمد بھائی. اللهم أذهب حرها وبردها ووصبها. جی سنانے بھائی. اللهم أذهب حرها وبرضها وبصرها. ماشاء اللہ. یہاں پر ٹیم اے والوں نے تو سنا دی، ٹیم بی والوں آپ نے یہی دعا سنانی ہے پہلے. ابھی یاد کروائیے نا، اس لیے ٹیسٹ تو لوں. آپ لوگ ایسا نہ ہو کہ آپ ہمیں تو یہ دعا سننی نہیں ہے، سنانی نہیں ہے تو یاد ہی نہیں کی. چلیں آ جائیں خدا بھائی. اللهم أذهب حرها وبردها ووصبها. چلیں آگے دیں بھائی. اللهم أذهب حرها وبرضها وبصرها. ووصبہا. وبصرها. چلیں آگے دیں. آگے مائک دے آگے دے دیں، بلے یاد نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللهم أذهب حرها وبردها ووصبها. چلیں ایک آدھ بار اور سنیں پھر یاد کر لیں. ٹھیک ہے، نیچے مائک دیں. اللهم أذهب حرها وبرضها ووصبها. ماشاء اللہ. جی آپ سنائیں گے اب غلام دہ بھائی؟ یاد ہو گئی؟ چلیں اب آپ کی جو سننی تھی وہ دعا سنتے ہیں. قرآن پاک پڑھنے کی دعا کس کس کو یاد ہے؟ قرآن پاک پڑھنے کی دعا. چلیں چھوٹے سے بچے سے شروع کریں گے. دے دیں بھائی مائک ان کو. آسان ہے، بہت آسان ہے. بتا دیں بھائی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا پیارے بچوں اور کرس مدیشہ کے ناظرین، جو نظر لگنے کی دعا، نظر لگ جائے تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ ابھی یہ یاد کی ہم نے. اللہم اذہب حرہا وبردہا ووصبہا 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ کر جس کو نظر ہو اس پر دم کیجئے، انشاءاللہ نظر اتر جائے گی. کتنی بار دعا پڑھنی ہے؟ 7 اور اس سے پہلے بسم اللہ کتنی بار پڑھنی ہے؟ 3 بار. اور کس پر دم کرنا ہے؟ جی جس کو نظر لگی ہو اس پر دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم نظر اتر جائے گی. چلیں اب سوال آپ سے جو تھا قرآن کریم پڑھنے سے پہلے کی دعا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان جی الرجيم. غلام طه بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی آگے میں دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ دعا تھی قرآن پاک پڑھنے کی دعا. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اب ایک کام یہ کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی کون سی دعائیں اور یاد ہیں یہ بتائیں. اچھی باتیں بھی تو کرنی ہے نا کچھ. تو چھوٹی سی دعائیں دیکھتے ہیں کون سی ہوتی ہیں. گھر میں جاتے وقت کی، گھر سے باہر نکلتے وقت کی، سونے کی، اٹھنے کے بعد کیا، اور اس کے بعد کھانا کھانے سے پہلے کی، کھانا کھانے کے بعد کی. کون سی دعائیں یاد ہیں؟ جتنی بتائی ساری یاد ہیں کسی کو؟ اب یاد ہے؟ چلیں سنائیں. پھر کون سی یاد ہیں؟ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا. سنائیں. بسم اللہ وعلی برکت اللہ. چلیں ماشاء اللہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. بسم اللہ کی وعلی برکت اللہ. ماشاء اللہ. اور اللہم بسمک اموت و احیا، سونے سے پہلے کی دعا. جی الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. ماشاء کھانا اللہ. کھانے کے بعد کی دعا. ماشاء اللہ کھانا کھانے کے بعد کی دعا. گھر سے باہر نکلتے وقت کی دعا. بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول ولا قوت لا حول ولا قوت الا الا باللہ. باللہ. جی اب ٹیم اے والے کون سنائے گا بھائی؟ چلیں سنائیں.
الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور. جب اٹھ بیدار ہو جائیں نیند سے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے. ماشاءاللہ. جی کون سی دعا سنائیں گے احمد بھائی؟ اوپر مائک دیں احمد بھائی کو. کوئی بھی دعا سنا دیں ایک. جو سنا چکے ہیں وہ بھی سنا سکتا ہے, ایسا نہیں ہے وہ نہیں سنا سکتے. سوتے وقت کی دعا اللہم بسمک اموت و احیا. ماشاءاللہ. جی کھانا کھانے کی دعا بسم اللہ وعلی برکت اللہ. ماشاءاللہ. عمر بھائی. سیڑھیوں سے اترنے کی دعا سبحان اللہ. ماشاءاللہ. کھانا کھانے سے پہلے کی دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. ماشاءاللہ. یہ دعا ماشاءاللہ انہوں نے سنائی. جی آخری آپ حاذق بھائی کوئی بھی ایک دعا سیڑھیاں چڑھتے وقت کی دعا سناتے ہیں آپ. چلیں بلندی پر چڑھتے وقت کی دعا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. جی اللہ اکبر. بلندی پر چڑھتے وقت اللہ اکبر پڑھنا چاہیے, بلندی سے اترتے وقت سبحان اللہ پڑھنا چاہیے. ماشاءاللہ. جواب ان کا بھی درست ہے. پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین, ہمارا سیگمنٹ تھا جس سیگمنٹ کا نام تھا آئیں دعا سنیں, اور یہاں پر ماشاءاللہ بہت ساری دعائیں آج پڑھی گئیں, بہت ساری دعائیں آپ نے سنائی. بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس سیگمنٹ کا نام ہے کیلنڈر ایکٹیویٹی. ہمارا اسلام ہمارا اسلام. سیگمنٹ ہے کیلنڈر ایکٹیویٹی. یہ کچھ سوال آپ نے دینا ہوگا, جواب کیلنڈر میں ڈھونڈ کر. کون آئے گا بھائی ٹیم اے سے؟ ٹیم اے یہ ہے ہی نہیں. جی ٹیم اے ہی والی ہے تو نہ آ جائیں بھائی آپ. سوال یہ ہے, بتائیے کہ کس نبی علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ چاند, سورج اور ستارے انہیں سجدہ کر رہے ہیں؟ سب سے آخر والا جو ہے وہ ہمارے نزدیک سب سے پہلا ہے, تو اس میں دیکھیں. سوال دوبارہ کریے. کس نبی علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ چاند, سورج اور ستارے انہیں سجدہ کر رہے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت ادریس علیہ السلام, حضرت شیس علیہ السلام, حضرت صالح علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت یونس علیہ السلام, حضرت ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے جواب دیا اللہ پاک کے پیارے نبی اور ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ان کا جواب بالاتفاق آپ کا جواب ہو چکا ہے غلط. کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ آپ کا جواب درست ہے. کسی نے کہا نہیں کہا, کیونکہ جواب ہے غلط. اب میں آپ کو بتاتا ہوں درست جواب کیا ہے. درست جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام. حضرت یوسف علیہ السلام. حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں, اور آپ نے یہ خواب دیکھا تھا کہ چاند, سورج اور ستارے, چاند, سورج اور ستارے آپ علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں. آپ سے ہوئی ہے غلطی, کوئی بات نہیں, یہاں پر موجود بچوں میں سے کسی کو اور آپ کو بھی سیکھنے کا موقع مل گیا ہوگا. جناب اپنی جگہ پر جائیں گے, کوئی بات نہیں, سیکھتے ہیں یہاں پر پروگرام میں آ کر سیکھنے کا ہی موقع ملتا ہے. کوئی بات نہیں, غلطی ہوتی ہے تو انسان آگے ہی بڑھتا ہے, غلطیوں سے انسان سیکھتا ہے. چلیں بڑھتے ہیں ٹیم اے کی جانب. جی وہ ٹیم بی کی جانب. جی ٹیم بی کون آئے گا؟ آ جائیں جناب سب سے آخر میں. کون سی سبزی ہے کہ جس کے نام کے ساتھ پھول بھی آتا ہے؟ پالک, مٹر, اور بس کہنے بھائی جی مائک دیں بھائی ان کو. جی پھول گوبھی. انہوں نے جواب دیا پھول گوبھی. وہ پھول گوبھی وہ سبزی ہے کہ جس کے نام کے ساتھ کیا آتا ہے؟
پھول بھی آتا ہے، لفظ پھول بھی آتا ہے اور گوبھی بھی ہے. تو چلیں جناب ان کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ اپنی جگہ پر جائیں گے. جواب درست دے دیا کہ آپ کون آئے گا بھائی؟ جی آ جائیں بھائی. صحابہ کے بارے میں سوال ہے، بتائیے کہ فاتح مصر یعنی مصر کو فتح کرنے والے کسے کہتے ہیں؟ کون ہیں فاتح مصر؟ کون ہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. آپشنز بہت سارے ہیں، انہی میں سے ایک جواب بنے گا. حضرت عمر بن عاص، انہوں نے یہ جواب نکالا ہے. جی حضرت عمر بن عاص. سوچ لیں. جی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فاتح مصر بھی ہیں. جواب ان کا درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. چلیں آپ اپنی جگہ پر جائیں. اتنی انٹرسٹنگ بات آپ کو سیکھنے کو ملی. دیکھ رہے ہیں فاتح مصر کون ہے؟ حضرت عمر بن عاص. اب وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے خواب میں دیکھا کہ انہیں سورج، چاند اور ستارے؟ جی. اور چلیں وہ تو یونیک آپ کے لیے بھی ہوگی کہ کون سی سبزی ہے جس کے نام کے ساتھ پھول آتا ہے؟ ابھی اگلا سوال ہے وہ بھی انٹرسٹنگ ہے. غلام طه بھائی آپ آ جائیں جواب دینے کے لیے. ٹھیک ہے، بغیر بلائے بغیر بولے بلا دیا. چلیں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، مسلمانوں کے کون سے خلیفہ ہیں؟ دوسرے خلیفہ. سوال یہ ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت کس مہینے میں ہوئی؟ رجب، محرم. جی محرم. چلیں محرم کی تاریخ یاد ہے؟ نہیں یاد؟ چلیں. پیارے بچوں اور کڈس مدیشہ کے ناظرین، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت کون سے اسلامی مہینے میں ہوئی؟ محرم شریف. محرم شریف میں ہوئی. جواب ان کا درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ اپنی جگہ پر جائیں گے. پیارے بچوں اور کڈس مدیشہ کے ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ جس سیگمنٹ کا نام تھا کیلنڈر ایکٹیویٹی. مختلف سوالات ہوئے، جوابات دیے ٹیم اے اور ٹیم بی والوں نے. اور آج کا سوال جو کہ مدیشہ کے ناظرین سے تھا وہ سوال یہ تھا، بتائیے کہ اللہ پاک نے مسلمانوں کے لیے آخرت میں کون سا گھر بنایا ہے؟ جواب ہے جنت. انہوں نے جواب دیا، ان کا جواب بالکل درست ہے. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ نصیب فرمائے. مدیشہ کے ناظرین اور پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام ہمارے اسلام کا اختتام تک پہنچا. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. مدی چینل دیکھتے رہیے کڈز، مدی چینل دیکھتے رہیے. خوش رہیے، خوشیاں بانٹتے رہیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دعوت اسلامی زندہ باد. ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا